بے شمار احسان ہیں تیرے بندوں پر، کھول کر جب سورۃ الرحمن دیکھتی ہوں۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا اللہ تمہیں دریا عطا کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ جنت تو سبھی مانگتے ہیں، لیکن زندگی میں ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ لکھتے لکھتے قلم ہی تھک گیا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفوں کا جواب نہیں۔ آواز آئی جہنم میں پھینک آؤ، حکم ہوا رکو جنت میں لے جاؤ۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ نام خدا ہے، ہر جگہ ذکر خدا ہے، کہیں کہیں ذکر خدا ہو بھی اگر تو خوف خدا کہیں کہیں۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتہ اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ داڑھی والا چور نہیں ہوتا، بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، بعض دھوکے باز نماز پڑھ لیتے ہیں۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے جاگتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر پرہیز کھاتے پیتے ہو، تو کہو الحمدللہ۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں سکون ملتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ عشق کرنا ہے تو اپنے رب سے کر، جہاں نہ جدائی ہے، نہ بے وفائی اور نہ رسوائی۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا قبول ہوتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، مگر دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اے موت تو بھی تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے مجھے جانے میں۔ میرے مالک مجھے ایسی رسائی دے، میں جدھر دیکھوں مجھے تو ہی دکھائی دے۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، شرمندگی نہیں، رسوائی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ صبر کا اجر دیر سے ہی سہی، لیکن اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔